الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ بہت قدر و احترام اور محبت اور عزت کے لائق میرے بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، یہ کانفرنس جو کافی دن سے جاری ہے، اس کے منتظمین کی فرمائش کے احترام میں اور اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میں بھی اس بزم میں آج شریک ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے کہ میں کچھ مفید باتیں اور کچھ اہم معلومات مسئلہ فلسطین اور ارض فلسطین کے بارے میں، مسئلہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایک بات تو یہ اچھی طرح پہلے سمجھ لیجئے کہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے اس کے ایک تو ظاہری اور علاقائی اسباب ہوتے ہیں اور ایک حقیقی غیبی اور روحانی نظام ہے جو دراصل کار فرما ہے۔ اس نظام کے سلسلے کی اس نظام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، وہ اس وقت عام طور پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، کیونکہ ہم غیبی اور روحانی نظام جو دراصل دنیا کے ظاہری اسباب کو پیدا کرتا ہے اور ظاہری نگاہ سے دیکھنے والوں کو جو نتائج نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ظاہری اسباب سے ہی نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ حقیقت اکثر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہ جاتی ہے کہ ان ظاہری اسباب کے پیچھے اصل کار فرما کون سے غیبی اور روحانی اسباب ہیں، اور ان غیبی اور روحانی اسباب کے پیچھے کار فرما کس خداوند عالم، کس رب العالمین کا امر ہے، اس کا اشارہ ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی تقدیر ہے۔ اب میں بہت آسان زبان میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا میں اچھے اخلاق کا پھیلنا، ہر ایک کو انصاف ملنا اور انصاف کا غلبہ ہونا، اور انصاف کے قائم ہونے کے نتیجے میں امن کا قائم ہونا، ظاہری طور پر تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے صوبے میں فلاں کی حکومت آئے گی تو انصاف ہوگا، اور فلاں کی آ گئی تو بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں فلاں پارٹی طاقتور اور مضبوط ہو گئی، اس وجہ سے بہت ظلم ہو رہا ہے۔
اس پارٹی کے اور حکومت کے ہاتھ سے اقتدار نکل جائے گا تو انصاف مل جائے گا اور امن قائم ہو جائے گا۔ دنیا پر بڑی ظالم طاقتوں کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے پوری دنیا انصاف سے محروم ہو گئی ہے۔ دنیا کا نظام بدل جائے گا، ورلڈ آرڈر ایک ایسا قائم ہو جائے گا، نظم عالم ایک ایسا قائم ہو جائے گا جو انصاف پر قائم ہوگا، احترام انسانیت کے اصولوں پر قائم ہوگا، تو اس سے دنیا میں امن پھیلے گا۔ یہ باتیں غلط نہیں ہیں، لیکن ایک بات ذرا بہت غور سے سمجھیے کہ دنیا میں اور ملکوں میں اور صوبوں میں یہ جو نظام عدلتا بدلتا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا زبردست پر اسرار قسم کا غیبی، مخفی، پوشیدہ روحانی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے اپنے کتاب قرآن مجید میں، اس آیت میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی کعبے کو بتایا ہے کہ دنیا میں دو چیزیں وہاں سے پھیلتی ہیں، ایک برکت اور ایک ہدایت۔ جتنا زیادہ دنیا کے لوگوں کا تعلق کعبے سے مضبوط ہوگا اور اس مرکز کو اور اس کی روحانی طاقت کو لوگ سمجھیں گے، اتنا ہی زیادہ دنیا میں دو نعمتیں عام ہوں گی، ایک کو ہدایت کہا گیا ہے اور ایک کو برکت کہا گیا ہے۔ ہدایت کی نعمت جب معاشروں میں، سماجوں میں، ملکوں میں پھیلتی ہے، انسانوں میں، مردوں اور عورتوں میں، تو اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جذبات اچھے ہوتے ہیں، معاملات صاف ہوتے ہیں، کمائی پاکیزہ اور حلال ہوتی ہے، برابری اور مساوات کا ایک مزاج انسانوں کے اندر بنتا ہے۔ کوئی انسان اپنی دولت کی وجہ سے، اپنی ڈگری کی وجہ سے، اپنی معاشی پوزیشن کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ تو یہ ہدایت جب پھیلتی ہے تو گھر کے ایک ایک گھر کے کونے کونے میں اس کی روشنی پھیلتی ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات بہت خوشگوار ہوتے ہیں، والدین اور اولاد کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، غریب اور امیر کے درمیان تعلقات اچھے ہوتے ہیں، حاکم اور محکوم کے درمیان تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اور اس سے ایک خوشحالی پھیلتی ہے۔ ذہنی طور پر پوری دنیا کے لوگ ایک پرسکون زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ کاش کہ یہ بات کم سے کم ہم مسلمانوں کی سمجھ میں آئے کہ کعبے سے، مکہ مکرمہ سے نماز کے ذریعے، یہ جو نماز ہے یہ دراصل نماز کعبے سے اپنے رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہنے کی مسلسل کوشش کا نام ہے۔ یہ عجیب نعمت ہے نماز۔ اگر نماز کو دھیان سے پڑھتا ہے تو بیت اللہ کا ایک استحضار اس کے سامنے ہوتا ہے، اور بیت اللہ سے نکلنے والی ہدایت اس کے سینے میں آتی ہے، اور اس سے اس کے اندر ایک زبردست مثبت پازیٹیو تبدیلی آتی ہے۔ اس کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، وہ بدزبانی نہیں کرتا، وہ بد نظری نہیں کرتا، بدکاریاں، ہر قسم کی بدکاریوں سے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کے اعمال اور اخلاق تو کیا، اس کے جذبات اور خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح اور غلط میں کے درمیان فرق کرنے کا اس کو سلیقہ آ جاتا ہے، کس کو میں دوست بناؤں، کس سے تھوڑا فاصلہ رکھوں، کس کو میں اپنی سہیلی بناؤں، کس سے ذرا ڈسٹینس مینٹین کروں۔
یہ ہمارے نوجوانوں کو سلیقہ آتا ہے اچھی نماز پڑھنے سے، اور نماز کے ذریعے کعبے سے جو رابطہ قائم ہوتا ہے اس سے ایک ہدایت آتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے مبارک للعالمین، برکت ملتی ہے کعبے سے۔ میں کیسے سمجھاؤں؟ اگر کسی کی نماز اچھی ہوگی اور نماز کے ذریعے اور حج اور عمرے کے ذریعے اس کا جو کعبے سے تعلق ہے وہ جتنا بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط تر ہوگا، اتنے ہی اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کی روزی میں برکت ہوگی، اس کے اہل و عیال میں، بچوں میں، فیملی میں برکت ہوگی، اس کے مکان میں برکت ہوگی، اس کی سواری میں برکت ہوگی۔ ساری لوگ پورے جزیرے عرب میں بھکمری تھی، فقر و فاقہ تھا، پسماندگی تھی اور بدامنی تھی، خانہ جنگی تھی، لیکن مکے والوں کو، قریش مکہ کو نعمتیں دو حاصل تھیں، اطعمہم من جوع و امنہم من خوف۔ وہاں روزی کی تنگی بھی نہیں تھی اور وہاں بدامنی اور خانہ جنگی بھی نہیں تھی، یہ برکت تھی خانہ کعبہ کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ نے یہ سمپلی نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، بلکہ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ بلا وجہ نہیں کہا اللہ نے۔ یہ جو ان کو خوشحالی نصیب تھی، معاشی اعتبار سے وہاں وہ تنگی نہیں تھی اور بدامنی بھی نہیں تھی، یہ دراصل یہ وہ نعمت تھی جو ان کو بیت اللہ کی واسطے سے حاصل ہو رہی تھی۔ تو ایک تو مرکز ہدایت اور برکت کے پھیلنے کا بیت اللہ ہے، دوسرا مرکز برکت کے پھیلنے کا پورے عالم میں وہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کو ہدایت دی کہ عراق کی زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی ہے، کوئی آگ میں ڈال رہا ہے، کوئی پہاڑ سے نیچے ڈھکیل رہا ہے، حکومت اور تمہاری دشمن ہو گئی ہے جان کی، تو اب تم ہجرت کر کے جاؤ۔ اور کہاں جاؤ؟ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ان کو ہجرت کا حکم دیا گیا تھا فلسطین کی طرف کہ فلسطین جاؤ، لیکن اس کے لیے لفظ بولا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس ملک میں جاؤ جہاں ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے برکتیں رکھی۔ تو یہ ایک عجیب روحانی اہمیت ہے۔ اگر بیت المقدس میں امن قائم ہوگا، اگر بیت المقدس میں انصاف ہوگا، اگر بیت المقدس میں خون نہیں بہے گا ان بے گناہ انسانوں کا، قانون نافذ ہوگا، تو پوری دنیا پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، بیت المقدس کی یہ بہت بڑی روحانی اہمیت ہے۔ ایک زمین کا جھگڑا نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس بات کو جتنا عام ہونا چاہیے تھا، ہم جیسوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ بات اتنی عام نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو دنیا کی عام جنگوں کی طرح ایک جنگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ عام جنگ آزادی بھی نہیں ہے، بے شک یہ جنگ آزادی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے، لیکن یہ عام جنگ آزادی نہیں ہے کہ ہمارا تسلط ہو۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سمجھیے۔ دیکھیے، اگر صحیح اسلام کو سمجھنے والوں کا غلبہ ہوگا سرزمین فلسطین میں، تو عالمی اتحاد قائم ہوگا، پوری دنیا کی قوموں میں اتحاد پیدا ہوگا، پوری دنیا میں امن قائم ہوگا، دنیا کی مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک دوسرے سے قریب آئیں گے۔
میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ مان لیجئے اگر عیسائیوں کا قبضہ ہوتا ہے بیت المقدس پر اور انہی کا اقتدار ہوتا ہے، تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، اور یا ان سے پہلے کے نبیوں کو بھی ہم نے مانا کہ وہ مانتے ہیں، لیکن وہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکے، نہیں مانا انہوں نے۔ یہودیوں کا اگر مان لیجیے غلبہ ہوتا ہے بیت المقدس پر، تو یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور محمد الرسول اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ ان کی زبان پر دو نبیوں کے نام ہیں، عظیم الشان نبی ہیں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد۔ تو ان دونوں قوموں کے غلبے کے نتیجے میں عالمی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، بین الاقوامی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا، وہ فساد اور جھگڑا اور نفرت مسلسل جاری رہے گی۔ لیکن اسلام کو سمجھنے والے، صحیح اسلامی تربیت پانے والوں کو اگر وہاں پر نظام چلانے کا موقع ملے گا تو یہ وہ قوم ہے جو حضرت سلیمان کو بھی نبی تسلیم کرتی ہے، حضرت داؤد کو بھی عظیم الشان نبی تسلیم کرتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اولو العزم پیغمبر مانتی ہے، تورات پر بھی اس کا ایمان، انجیل پر بھی اس کا ایمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کی نبوت کی بھی یہ قائل ہے، ان کا بھی احترام کرتی ہے، ان کو اللہ کا کلمہ اور اللہ کی روح کہتی ہے، حضرت مریم کا بھی احترام کرتی ہے۔ اور یہ خاتم النبیین آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، اور کاش کہ میری یہ بات ہمارے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچے، آپ خود بتائیے کہ تمام نبیوں پر ایمان رکھنے والی قوم اگر وہاں کا نظام سنبھالے گی تب اتحاد قائم ہوگا، تب انصاف اور امن قائم ہوگا، یا ان قوموں کے غلبے کی صورت میں امن و انصاف یا اتحاد قائم ہو سکتا ہے جو کچھ نبیوں کو مانتے ہیں اور کچھ نبیوں کو نہیں مانتے؟ یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے۔ اسلام، مسلمان بھی اس بات کو جتنے دہرانا چاہیے ان کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ، وہ نہیں دہرا رہے۔ اسلام صرف قرآن پر ایمان لانے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر اور نبی اور رسول تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کا نام ہے۔ ان نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان ضروری ہے جن کا تذکرہ قرآن میں ہوا، اور ان نبیوں اور رسولوں پر ایمان بھی ضروری ہے جن کا نام لے کر قرآن میں تذکرہ نہیں ہوا۔ یہ ضرور قرآن میں بتا دیا گیا کہ ہم نے نبی صرف عرب، شام اور مکہ و مدینہ میں نہیں بھیجے، ہم نے نبی دنیا بھر میں بھیجے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں بھی یقیناً نبی آئے ہوں گے۔ کاش کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے یہاں کے نبیوں کی تاریخ کو نبیوں کی حیثیت سے، یہاں کے پیغمبروں کی تاریخ کو پیغمبروں کی حیثیت سے محفوظ رکھا ہوتا، تو دیکھتی ہمارے ملک میں ہمارے پڑوسی قوم کے مسلمان سے بڑھ کر ان کا احترام کرنے والی کوئی قوم نہیں۔ لیکن یہاں کی ایک بڑی کمزوری ہے ہمارے ملک کی کہ وہ نبی تو نبی، وہ کسی بھی بزرگ کو دیکھتے ہیں، کسی ولی کو دیکھتے ہیں، کسی روحانی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کو فوراً اوتار اور پھر اس کے بعد دیوتا بنا دیتے ہیں۔ اس کی عزت و احترام کرنے کے بجائے اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اس کی بندگی کرنے لگتے ہیں، اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں۔ پوجا کا جو ہندی میں لفظ ہے اس کے معنی کہیں بھی بندگی اور عبادت نہیں ہے، اس کے معنی عزت و احترام ہے۔ آپ کسی بھی بزرگ کو کہتے ہیں پرم پوجیہ ہندی میں، تو کیا وہ ہمارے خدا ہیں جو بزرگ ہیں ہمارے؟ لیکن یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی گمراہی ہے، بہت خطرناک گمراہی۔
ورنہ اس ملک میں بھی یقیناً نبی آئے ہوں گے. اور ہمارے بعد بڑے محقق علماء نے تو یہ بات تسلیم کی ہے، تفصیل سے لکھا بھی ہے، اور علاقے بھی بتائے ہیں کہ کہاں کہاں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہمارے ملک میں موجود ہیں. تو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہاں پر اسلام کا غلبہ ہو؟ تعصب کی وجہ سے ہم ہرگز نہیں چاہتے. یہ کوئی قومی لڑائی نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ عالمی امن کا مسئلہ ہے، صرف وہاں کے امن کا نہیں، پوری انسانی برادری کو فائدہ پہنچے گا اگر وہاں ان لوگوں کا غلبہ ہوگا، ان کو اقتدار ملے گا، ان کو پورے آزادی کے ساتھ اصولوں کے مطابق نظام چلانے کا موقع ملے گا، تو یہ پوری دنیا کی تمام قوموں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور یہ وہ بات ہے جس کے پیچھے ایک بڑا غیبی اور روحانی نظام ہے، جس کو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا. جن لوگوں کو وہ غیبی اور روحانی نظام جانتے ہیں، انہوں نے یہاں تک بات کہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اس دنیا کے مالک کی طرف سے، انسانیت کے پروردگار کی طرف سے، مسلمانوں کے خدا کی طرف سے نہیں، انسانیت کے شفیق پروردگار کی طرف سے جو فیصلے زمین پر اترتے ہیں، وہ فیصلے بیت المقدس میں پہلے نافذ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے دنیا بھر میں پھیلتے ہیں. ایک خاص روحانی مقام ہے بیت المقدس کا، ایک روشن دان ہے وہ. جیسے سورج کی روشنی روشن دان کے ذریعے سے آپ کے کمرے میں آتی ہے، ویسے ہی روحانی اور غیبی نظام کو جاننے والے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے، اور بالکل برحق بتائی ہے، کہ اگر بیت المقدس میں انصاف اور امن قائم ہوتا ہے تو پھر اس روشن دان سے وہ انصاف اور امن کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے. اور اگر وہاں ظلم ہوتا ہے، وہاں بے گناہوں کا خون بہایا جاتا ہے، وہاں قتل عام ہوتا ہے، وہاں شہروں پورے ملک کو یا شہر کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، وہاں نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو بموں سے بھون دیا جاتا ہے، ننھے منھے معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، بے رحمی کے ساتھ ان پر بمباری کی جاتی ہے. وہاں ماں باپ اپنے بچوں کے گوشت کے لوتھڑے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جب وہاں یہ صورتحال ہوگی تو صرف یہ وہیں پر ظلم نہیں ہوگا. میں یقین سے کہتا ہوں، کاش کہ ہمارے نان مسلم لوگ، ہمارے ملک کے ہندو، ہمارے ملک کے سکھ، ہمارے ملک کے براہمن، ہمارے ملک کے شیڈول کاسٹ اور دلت بھائی، ہمارے OBC لوگ، وہ کسی طرح وہ بھی یہ سمجھیں کہ وہاں اگر ظلم ہوگا تو یہاں بھی بدامنی ہوگی. اگر وہاں امن و انصاف قائم ہو جائے گا تو یقین مانیے ہمارے پیارے وطن کے اندر بھی امن و انصاف قائم ہوگا، اور پوری دنیا میں پورے گلوبل پیس قائم ہوگا. ہو سکتا ہے آپ لوگ اس بات کو نہ سمجھ پا رہے ہوں ابھی، لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ یہ بات بار بار آپ کو اس طرف آپ کا ذہن موڑوں. ہو سکتا ہے بہت سے اہم پہلوؤں کی طرف اس کانفرنس کے پہلے مقرر حضرات نے آپ کی توجہ مبذول کی ہو. اس لیے میں ان تمام باتوں کو جو عام طور پر کہی جا رہی ہیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. بیت المقدس کے اندر جو صورتحال ہے اس کی اہمیت کی وجہ ہی سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں امن و انصاف قائم کرنے والوں کے بارے میں جو کلمات کہے ہیں وہ دنیا بھر میں کہیں بھی انصاف اور امن قائم کرنے والوں کے بارے میں
شاید نہیں کہے، بلکہ یقیناً نہیں کہے۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بصدر احترام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تزال عصابة من امتی يقاتلون على ابواب دمشق وما حوله وعلى ابواب بیت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة۔ مسند ابی یعلا میں یہ روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 6417 6417۔ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ دمشق کے دروازوں اور اس کے چاروں طرف اور بیت المقدس کے دروازے اور اس کے چاروں طرف ہمیشہ میری امت کا ایک ایسا گروہ رہے گا جو بدترین ظالموں سے لوہا لیتا رہے گا، ان کا مقابلہ کرتا رہے گا، ان سے جنگ کرتا رہے گا۔ جو لوگ ان کو اکیلے چھوڑ دیں گے، ان کے اکیلے چھوڑ دینے کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ قیامت تک وہ حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ کتنی بڑی یقین دہانی ہے، قیامت تک وہ حق پر ثابت قدم رہیں گے۔ میں ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات پوری واضح ہو، کم سے کم اہل ایمان کے دل میں۔ مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی مسند ابو امامہ، اس کی حدیث ہے کہ لا تزال طائفة من امتی علی الدین ظاہرین لعدوهم قاہرین لا يضرهم من خذلهم الا ما اصابهم من لأواء حتى يأتيهم امر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله واين هم قال ببيت المقدس واكناف بیت المقدس۔ یعنی میری امت میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ وہ ہمیشہ دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، وہ دشمن پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ جو ان کی مخالفت کرے گا، ان کو تنہا چھوڑ دے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہاں، تھوڑی سی جنگ کی تپش تو ان کو لگے گی، تکلیف کچھ نہ کچھ تو ان کو ضرور پہنچے گی، مگر وہ جمے رہیں گے، قربانی دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ زمین پر اتر جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں ہوں گے اللہ کے رسول؟ میں تو سلام پیش کرتا ہوں ان صحابہ کی ارواح کو جنہوں نے یہ سوال کیا۔ آپ نے کے جواب میں فرمایا بڑے صاف لفظوں میں کہ میں جس معزز، محترم اور بہادر گروہ کا ذکر کر رہا ہوں وہ بیت المقدس اور اس کے چاروں طرف ہوں گے۔ کہیں پر تو آپ نے لفظ بولا بیت المقدس، اور کہیں پر آپ نے فرمایا عسقلان، اور زیادہ متعین کر دیا۔ عسقلان اسی جگہ کا نام تھا اس زمانے میں جس کو آج غزہ کہتے ہیں، یعنی غزہ کے ان مجاہدوں کا تذکرہ اللہ کے رسول کی زبان پر آیا ہے، اور آپ نے یقینی طور پر فرمایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اور انہیں کبھی بھی کوئی شکست نہیں دی جا سکے گی۔ تکلیفیں تو ان کو اٹھانی پڑیں گی، مگر وہ پوری دنیا انسانیت پر احسان کریں گے، اس لیے کہ وہاں نظم عالم جب بدلے گا، وہاں اگر انصاف کا نظام قائم ہوگا، وہاں سے اگر قومی اور نسلی قسم کا جو نظام ہے وہ ختم ہوگا، ریسزم ختم ہوگا، انسانی اقدار پر، ہیومن ویلیوز پر مبنی جب نظام دنیا میں وہاں قائم ہوگا تو پوری دنیا کو اس کا فائدہ پہنچے گا، ہم کو اور آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ہم کو اور آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ یہ بہت غیر معمولی اہمیت ہے، اور آپ بتائیے کیا ان باتوں کو سن کر یہ یقین تازہ نہیں ہوتا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول تھے؟ آج سے 1450 سال پہلے یہ کیسے آپ یہ باتیں فرما رہے ہیں؟ آج کے بالکل حالات کی ترجمانی فرما رہے ہیں آپ، مقام متعین کر رہے ہیں، اور جو کیریکٹر، جو صفات
ان لوگوں کے بیان کر رہے ہیں. پوری دنیا آج ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے کہ وہ دشمن پر غالب رہیں گے. اتنی کمزور اور نہتے لوگ، سرنگوں میں رہنے والے لوگ، جن کو 2 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. پیٹ بھر کے کیا، بہت معمولی مقدار ان کو نہیں ملتی. پانی ان کا بند کر دیا گیا، بجلی ان کی بند کر دی گئی، ہر طرف کے راستے بند کر دیے گئے. سمندر سے اور خشکی سے جو کچھ بھی راستے تھے وہ سب بند کر دیے گئے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان سرنگوں میں یہ ہتھیار بنائے؟ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہتھیار ہیں جن سے وہ جنگ کر رہے ہیں. کیا ہمارے دل ان کی محبت سے بھرنے نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں رو رو کر ان کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمارا دل تڑپنا نہیں چاہیے؟ واللہ میں اس لیے نہیں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں بہت خلوص نیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ چونکہ مسلمان ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم ان کے ہمدرد ہیں. کم سے کم میں اپنی طرف سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان تو پاکستان والے بھی ہیں، مسلمان تو سعودی عرب والے بھی ہیں، مسلمان تو مصر والے بھی ہیں. لیکن میں اب ان کے بارے میں کیا لفظ بولوں کہ وہ اسلام کے نام پر کتنا بڑا سیاہ دھبا ہیں. ہمیں ان سے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی بربادی میں ان کا بڑا رول ہے. ہم صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، ہم یہ جانتے ہیں، الحمدللہ میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، واللہ اس دور میں ایمان ان کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی تھی کہ آپ نے تو اپنی ایک حدیث میں یہ تک ارشاد فرما دیا ہے، وہ بھی امام احمد نے نقل کیا ہے حضرت ابو الدرداء کی روایت سے، الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، جب ساری دنیا میں فتنے ہوں گے، لوگ گمراہ ہو جائیں گے، راستوں سے ہٹ جائیں گے، یقین شک سے بدل جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ایمان صرف شام میں ہوگا. یہی علاقہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا. اے اللہ کے رسول، آپ نے سچ کہا، ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو، ہماری سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان. آپ کا ایک جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو کہتے تھے وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم کی روشنی میں کہتے تھے، اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں کہتے تھے. کیسے ممکن تھا کہ ایک زمانے میں کوئی کہہ دے، آج سے 1400-1500 سال پہلے، کہ ساری دنیا میں تباہی ہوگی، گمراہیاں ہوں گی، بدکاریاں ہوں گی، بد اخلاقی ہوگی، ظلم ہوگا، نہ جانے کتنی خرابیاں ہوں گی، ایک جگہ ہوگی جہاں ایمان ہوگا. آپ سوچیں، اعمال تھوڑے بہت ہم لوگوں کے پاس ہیں، لیکن کیا ایمان ہے؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہی بات ہے جس کی طرف میں خاص طور پر توجہ دلاؤں گا. چند اعمال کر کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں. اصل چیز ایمان ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان دیکھیے کسے کہتے ہیں. ایمان اسے کہتے ہیں جو آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں. گھر پورا تباہ ہو گیا، گھر کے 14 15 20 22 25 لوگ شہید ہو گئے، اور جواب پر کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ. دنیا حیران ہے. آپ سوشل میڈیا پر الٹی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. ذرا دیکھیے کہ پوری دنیا میں کتنے ہزار لوگ اسلام لا رہے ہیں اس وقت، صرف ان فلسطین والوں، ان مجاہدین کے ایمان کے گھر والوں کے ایمان کو دیکھ کر. جیل سے رہا ہو کر آ رہے ہیں، اور جیل میں ان کی پٹائی ہوئی ہے، تیزاب چھڑکا گیا ان کے اوپر، ان کے کمروں میں زہریلی گیس پھینکی گئی. ہر قیدی یہ کہہ رہا ہے. 12 سال کا بچہ بھی جو جیل میں سے آ رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہے. 60 70 سال کی بوڑھی عورت بھی یہ کہہ رہی ہے. مگر
کسی کے چہرے پر آپ کو خوف کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ ان سے کہہ کے بھیجا گیا ہے کہ تم نے اگر ہمارے بارے میں ایک لفظ بولا تو ہم تم کو دوبارہ جیل میں لے آئیں گے. یہ تو معاہدے کے تحت ہم کو رہا کرنا پڑ رہا ہے. اور جس دن رہا کیا گیا اس دن بھی ان کو خوب مارا گیا, ہاتھ توڑ دیے گئے بچوں کے. اور اس کے باوجود وہ انٹرویو میڈیا کو دے رہی ہوں, کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے, بہت ہم راضی ہیں, بالکل راضی ہیں. میرا شوہر چلا گیا, میرے بیٹے چلے گئے, میری بیٹیاں شہید ہو گئیں, ابھی بھی میرے گھر کے کئی لوگ جیل میں ہیں, لیکن میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ ہے ایمان, اسے کہتے ہیں یقین. میں اپنے آپ سے سب سے پہلے اور خاص طور پر اپنے ملک اور بر صغیر انڈیا, پاکستان, اردو سے بولنے والے سمجھنے والے لوگوں سے, پوری دنیا کے لوگوں سے کہتا ہوں, اللہ کے واسطے ہم لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کچھ دکھاوے کے اعمال تو ہوں, لیکن ایمان کے لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں, بہت کمزور ہیں. اس یقین کو بڑھانا پڑے گا. قرآن مجید کو سمجھیے, قرآن کو سمجھ کر پڑھیے, قرآن پر ذرا غور کیجیے. آپ تلاوت ایک پارے کی کیجیے, لیکن ایک صفحے پر غور کر لیجیے, غور کیجیے, دیکھیے کہ کیا کہاں ہے یہ, کیا یہ یقین اللہ پر ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا. واللہ اس وقت اس مذاکرے کا اصل فائدہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی طرف فکر مند ہو جائیں, اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں. اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ایمان پر بات کریں. کیا ہو گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں ہوتی, یہ خالی تقریروں کا موضوع ہے. اگر ہم صرف تقریروں میں یہ بات کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نہیں کرتے, تو آپ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ پھر صرف دکھاوا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ ہم کو ایمان پر بات کرنی چاہیے, ننھے منھے بچوں کو ایمان سمجھانا چاہیے, یقین بٹھانا چاہیے. اللہ کون ہے, کیا طاقت ہے اللہ کی. آپ سوچئے ذرا, وہ ٹینک, جن ٹینکوں کو دنیا کے بڑے بڑے بم نہیں اڑا سکتے, ان کو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے, میں کہتا ہوں تمنچوں سے وہ لوگ اڑا رہے ہیں. اور جب اڑا رہے ہیں تو وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ نے کیا ہے. وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ جب نکلتے ہیں تو کلام اللہ کی آیت پڑھتے ہیں, وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت سورہ یاسین کی ہے. آپ کو ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو آپ فوراً سورہ یاسین کی کھولیے اور اس آیت کو تلاش کیجیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے. میں اپنے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے بہنوں اور بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, کیا ہو گیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. یہ ایمان کی کمزوری کی بہت بڑی وجہ قرآن مجید کو نہ سمجھنا ہے. ہم نے عربی بھی چھوڑی, فارسی بھی چھوڑی, اور اب تو ہماری اکثریت نے اردو بھی چھوڑ دی. کیا ہو گیا ہے اب؟ یہ کیسی غلامی ہے, یہ کیسی ظلم اور کفر کے سامنے شکست تسلیم کر لینا اور ہتھیار ڈال دینا ہے. آپ قرآن سمجھیں گے تو آپ کو غیر مسلموں تک اسلام کو پہنچانے کا جذبہ آئے گا اور سلیقہ آئے گا. آپ ان سے گفتگو کریں گے تہذیب کے ساتھ, ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو آپ برداشت کر لیں گے. آپ میں بہادری آئے گی, خود اعتمادی آئے گی, سیلف کانفیڈنس آئے گا, آپ کا احساس کمتری دور ہوگا. یہ ہے ملک کی خدمت, دین کی خدمت بھی ہے اور ملک کی خدمت بھی ہے اور انسانیت کی خدمت بھی ہے, اپنے پڑوسیوں کی خدمت بھی ہے. مجھے امید ہے کہ میں اصل پیغام جو میں پیش کرنا چاہتا تھا اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو لگا ہو کہ اس میں واقعی مفید باتیں آئی ہیں تو اس کو بہت زیادہ پھیلائیے. آپ لنک شیئر کیجئے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے.
اپنے گھروں میں مذاکرہ کیجیے اور اللہ کے واسطے قرآن کو سمجھنے کی کوشش آج سے شروع کر دیجیے، آج سے شروع کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مفید باتوں پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب سے اپنے لیے بھی دعاؤں کا طالب ہوں، بے حد محتاج ہوں۔ جزاکم اللہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔